السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین 1978 کی فلمیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آج ہم مزید فلمیں بتائیں گے، اور جس وقت یہ فلمیں 1978 کی یہ والی ختم ہوگی، اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو لاہور کی یہ ساری فلمیں جو آج کی ہیں وہ بتا دیں گے لاہور میں کس کس جگہ لگی ہیں۔ ایک فلم اور ہمارے فیوریٹ آصف خان کی 36 نمبر فلم جو 1978 میں آئی، گارنٹی، نشاط سینما تھا، نادر سینما تھا، 2 سینموں پہ آئی تھی۔ ایم فاروق اس کے ڈائریکٹر تھے، آسیہ مستغریشی، آصف خان چکوری اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ آگے فلم ہے 37 نمبر، یہ میری فیوریٹ فلم ہے، اس کے اوپر میں نے ریویو بھی دیا تھا، انڈیا نے اس کو کاپی بھی کیا تھا، آل دو یہ انڈیا کے ناول سے ہی تھی لیکن پہلے پاکستان نے بنائی۔ مٹھی بھر چاول، سنگیت سینما، سنگیتا ڈائریکٹر ٹھیک ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کے ناول ایک چادر میلی سی سے لیا گیا تھا اور اسی نام سے انڈیا میں فلم بنی تھی، جس میں رشی کپور تھے اور ہیما مالنی تھی۔ یہاں پہ ہیما مالنی کا جو مین کردار جو تھا سنگیتا نے ادا کیا، ندیم رشی کپور تھے، غلام محی الدین وہاں پہ کلبھوشن، کویتا راحت کاظمی اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ ناظرین اس فلم کے حوالے سے تھوڑا سا بتاتا چلوں، اس فلم میں راحت کاظمی صاحب کا جو کردار تھا وہ تھوڑا تھا لیکن اہم کردار تھا ان کا۔ رشی کپور اور ندیم والا کردار جس میں نے بتایا سیم تھا وہاں پہ اور یہاں پہ، لیکن جو سنگیتا نے اس فلم کی ڈائریکشن دی تھی وہ ہم نے اپنے ریویو میں بتایا تھا، اور سین ٹو سین جو کاپی کیے گئے تھے وہ ہم نے بالکل چلا کے دکھائے تھے آپ کو کہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں۔ اداکاری کے پوائنٹ آف ڈائریکشن تو کمال کی تھی، اور جو سنگیتا نے کردار ادا کیا تھا اس میں مرکزی کردار وہ تھا زبردست، جس کے گرد پوری سٹوری گھومتی ہے، لیکن ہیما مالنی صاحبہ خوبصورت بہت ہیں لیکن وہ والا امپیکٹ اور تاثر قائم نہیں کر سکیں جو کہ یہاں پہ سنگیتا نے کیا۔ کلبھوشن بھی وہ والا کردار ادا نہیں کر سکے جو یہاں پہ سکھ کا کردار غلام محی الدین صاحب نے ادا کیا، اور شاندار اداکاری کی تھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو فلم کا ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ جس اداکار سے اپنی فلم میں مطمئن ہو تو وہ اس کے لیے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو سنگیتا صاحبہ سے ہم نے انٹرویو کیا تھا، تو سنگیتا صاحبہ نے بتایا تھا کہ میں غلام محی الدین کے کردار سے بہت زیادہ مطمئن ہوئی تھی، تو میں نے جب ندیم صاحب کے حوالے سے پوچھا، اگرچہ میری اپنی آبزرویشن بھی یہی تھی کہ رشی کپور جو رنبیر کے والد ہیں وہ وہاں پہ زیادہ اچھے رہے تھے۔ سنگیتا صاحبہ نے بھی کچھ اسی قسم کے وہ بتائے تھے۔ میں نے کوشچن سمپل رکھا تھا کہ غلام الدین نے اچھی اداکاری کی تھی، اب وہ دیکھ سکتے ہیں، یا ندیم صاحب نے، انہوں نے کہا تھا ندیم جو تھے وہ سکھ نہیں بن سکے، وہ ندیم ہی نظر آئے۔ جو سکھ کے کردار میں غلام محی الدین صاحب نے زبردست اداکاری کی تھی یہ بقول سنگیتا صاحبہ، تو انہوں نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی تھی۔ تو مٹھی بھر چاول اگلی آ جائیں، اگلی فلم اسی پیج کے اوپر ہے، عالیجا، ریالٹو سینما ہے، روز مستغریشی، مسرت شاہین، عثمان پیرزادہ، نجمہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے، ایم بشیر اس کے ڈائریکٹر تھے۔ آگے آ جائیں جناب صاحب، یاری دوستی، نشاط سینما اور کیپٹل سینما تھا۔ یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کیپٹل سینما پہ کوئی نئی فلم آئی ہو، کیونکہ جس زمانے میں ہم فلمیں دیکھتے تھے کیپٹل پہ سیکنڈ رن میں، بلکہ مین تھیٹر سے اتر کے پہلے تصویری محل سینما پہ جاتی تھی یا نادر پہ جاتی تھی یا پی ایف پہ جاتی تھی، اس کے بعد جا کے کیپٹل پہ آتی تھی۔ کچھ فلمیں ایسی ہیں جو اس نے سیکنڈ ایک دم اٹھائی، یعنی کہ عید کا موقع تھا تو موتی محل پہ کوئی فلم لگی ہے تو انہوں نے اٹھا لی، اسی طرح کچھ فلمیں ایسی ہیں، لیکن زیادہ تو یہ نیچے والے جو سینمے تھے سائیڈ سینمے اس پہ بھی بعد میں آتی تھی، لیکن یہ یاری دوستی اور ایک آدھی مثال آگے اور بھی آئے گی۔ تو یہ کیپٹل سینما، یہاں پہ کھٹمل جو کیپٹل جنہوں نے فلمیں دیکھی ہیں کھٹمل بڑے ہوتے تھے سینمے میں، تو ابھی بھی سینمے کی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، کسی دن دیکھیں گے اس پہ۔ یاری دوستی، نشاط، کیپٹل، عالیہ اور فن کی بلندیوں پر لکھا ہوا ہے، الطاف حسین صاحب ڈائریکٹر ہیں۔ یہ میرے خیال میں وہ زمانہ تھا جب ان کے آپس میں چپکلش شروع ہو چکی تھی یقیناً۔ عالیہ، ہمایوں قریشی، مزلا، اورنگزیب، افضال احمد اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ آگے آ جاتے ہیں جناب، پرنس فلم تھی ندیم صاحب کی، ایس سلیمان ڈائریکٹر تھے، ریالٹو سینما تھا، ندیم، بابرہ شریف، نوین تاجک، نیر سلطانہ، آسیہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اس کے 2 گانے بڑے مشہور ہوئے تھے، ایک تو بہن اور بھائی کا گانا تھا دونوں، یعنی ندیم اور نوین صاحبہ کا باری باری گاتے ہیں، ایک دفعہ میناز کی آواز میں ہے اور ایک دفعہ مہدی حسن صاحب کی آواز میں ہے۔ یہ دل کی صدا ہے، یہ میری دعا ہے، تیری زندگی میں کبھی غم نہ آئے، یہ تھا گانا۔ اور ایک اور گانا تھا، یہی ہے پیر زندگی، وہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ راستے کا پتھر کا گانا تھا، میں وہ راستے کا پتھر اتفاق سے وہ بھی اخلاق احمد صاحب نے گایا تھا، تو ہم پہ جب ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے تھے اسکول میں یا گھر میں مار فشار پڑتی تھی تو وہ والا گانا زیادہ گاتے تھے۔ پھر یہ والا گانا جب سنا تو ہم نے وہ تھوڑا سا بوجھ جو تھا وہ شفٹ کر دیا
زیادہ اس گانے سے ہٹا کے اس پہ بھی تھوڑا سا شفٹ کر دیا تھا. اس گانے کو بہت اچھا گایا اخلاق احمد صاحب نے اور پکچرائز بھی بہت اچھا گایا بیگ صاحب نے. اس میں بلکہ مجھے یاد ہے تھوڑا سا اگر میں یہ دیوانے دنیا والے وقت کے ساتھ بدلتے ہیں جب بنتے ہیں کسی کے ساتھی 4 قدم ہی چلتے ہیں مطلب کے یارانے ہیں اپنے بھی بیگانے ہیں ہم نے دنیا دیکھ لی یہی ہے پیارے زندگی کبھی ملے غم کبھی خوشی. یہ کچھ اس طرح سے تھا. تو یہ ہم نے دیکھیں اب تھوڑا دل سے گایا, میرے پر اعتراض نہیں کسی نے کرنا جیسی بھی تھی آواز. کل دے منڈے نشاط نادر, اس کی کمال صاحب جو غالب کمال صاحب کافی تذکرہ کرتے ہیں اس کا, کیونکہ کمال صاحب نے بنائی تھی تو اس پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ اج دی کڑیاں, کیونکہ یہ بھی ان کی تھی, جٹ کڑیاں تو ڈردا کے بعد کمال جٹ کی تیسری اور آخری قسط. یہ فلم کو اتنی چل نہیں سکتی شاید, نشاط اور نادر پہ آئی. کمال, نجمہ, آصف خان, مسرت شاہین, عثمان پیرزادہ نے ویسے بھائی تو بڑی فلمیں کی ہیں, ابھی اسی میں 2-3 فلمیں تو آج کی اس میں ہیں. رنگیلا چکوری بھی اس کی کاسٹ کا حصہ تھے. آگے اسی پیج پہ آ جائیں, چمن خان ہے, ناز اور روز پہ آئی تھی, نذیر حسین اس کے ڈائریکٹر تھے, سلطان رہی نیلو, نغمہ, ادیب, عشرت چودھری اس کی کاسٹ میں شامل تھے. آگے اسی پیج پہ ایک اور فلم ہے ہیرا تے بشیرہ, نولٹی سنما تھا, سلطان رہی, مشتاق ریشی, آسیہ, اقبال حسن, نازلی, نیر سلطانہ, فیصل اجاز اس کے ڈائریکٹر تھے. آگے آ جائیں جناب صاحب اگلے پیج پہ 44 نمبر فلم 1978 میں آنے والی الارم, کچھ الارم پڑھتے ہیں ریل الارم, تو روز اور کیپٹل پہ آئی. دیکھا اگین پھر کیپٹل پہ یہ فلم ایک اور نئی فلم اٹھائی اس نے. داؤد بٹ اس کے ڈائریکٹر تھے, مشتاق ریشی, نغمہ چکوری, اورنگزیب, یاسمین خان, بہار تالش اس کی کاسٹ میں شامل تھے. 45 نمبر فلم میں اگین آصف خان کی بہت بڑی کاسٹ تھی. ٹکراؤ فلم کا نام تھا, اقبال یوسف ڈائریکٹر تھے. انداتا کیونکہ ان کی مشہور ہو چکی تھی 2-3 سال پہلے, تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ انداتا کے خالق کا ایک اور عظیم شاہکار. محمد علی, زیبا, آصف خان, یوسف خان, نمی, چکوری, ادیب اور پتہ نہیں کافی سارے لوگ اس میں شامل تھے. آگے ایک اور فلم ہے ماضی حال مستقبل, شبستان سینما تھا. اس پہ بھی بابرہ شریف اور ان کی شاہد صاحب کی جو شادی کے جو معاملات چل رہے تھے, طلاق تھی, یہ ہونی تھی, یہ تھی, خالد سلیم موٹا صاحب نے بتایا تھا, یہ فلم بھی اس وجہ سے تھوڑی سی افیکٹ ہوئی تھی. حسن طارق صاحب کی, حسن طارق کا عمرہ جان ادا اور ایک گناہ اور صحیح کے بعد ایک اور مایا ناز شاہکار. حسن طارق نے معاشرے پر اس طرح نشتر برسائے کہ اللہ. اچھا, بابر شریف, شاہد, نیلو, نیر سلطانہ, مسعود اختر, خالد سلیم موٹا اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. غلام عباس کا گانا زندگی تو نے ہر قدم پہ مجھے ایک سپنا نیا دکھایا ہے, تو یہ ٹھیک ہے. اس میں بابرہ نے ویسے بڑی اسپاٹ ایکٹنگ کی ہے, جس گانے میں سگریٹ خود بخود دھواں نکل رہا ہوتا ہے, بڑا زبردست ہے. آگے 47 نمبر فلم ہے, یہ بھی ہم نے VHS کیسٹ پہ دیکھی تھی, بڑی سٹار کی فلم ہے, یہ بھی بڑی کاسٹ کی. ایکسیڈنٹ, حیدر چودھری اس کے ڈائریکٹر تھے. سنگیت سینما تھا, نجمہ, یوسف خان, مسرت شاہین, مشتاق ریشی, غلام محی الدین, افضال احمد, عثمان پیرزادہ, اگین عثمان پیرزادہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور میرے خیال میں جو گانا تھا تمہارا آخری کر لوں نظارہ پھر چلے جانا, یہ بھی ان کے اوپر پکچرائز ہوا تھا. آگے اسی پیج کے اوپر فلم ہے شیرا. یہ ویسے شیرا ڈکیت کہیں اس پہ لکھا ہوا لسٹ پہ, لیکن یہ اخبار میں اس کا نام جو آیا تھا وہ شیرا کے نام سے ہی آیا تھا. نشاط اور کیپٹل, اگین کیپٹل دیکھیں, یہ 1978 میں میرا ساری فلمیں لے آیا نئی. شیرا, اس کے بعد داؤد بٹ اس کے وڈیرا والے جو ڈائریکٹر تھے. عالیہ, اقبال حسن, نمو, جہانگیر مغل, نبیلہ اس کی کاسٹ میں شامل تھا. اور سلطان رہی کی دھمال جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی, میں نے سلطان صاحب نے دھمال ڈالی تھی اس میں. 49 نمبر فلم ہے اگین محمد علی اور آصف خان صاحب کی. انقلاب, گلستان سینما تھا, محمد علی, نیلو, مسرت شاہین, آصف خان, نغمہ, شاہ نواز, اسلم پرویز, منور سعید, علاؤالدین, عشرت چودھری اس کی کاسٹ میں شامل تھے. مجید رانا اس کے ڈائریکٹر تھے. آصف خان صاحب کی فوٹو تو دی ہوئی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس میں نام ان کا اتنی بڑی کاسٹ میں نہیں لکھا ہوا. آگے بتاتے چلوں, پرانے جو دوست ہیں انہیں پتہ ہوگا, نئے جو دیکھنے والے ہیں, کہ فلمی میلہ بھی لگتا ہوتا تھا, جس دن ایک دن میں ایک فلم لگائی جاتی تھی. میلوڈی سینما اسلام آباد میں, وہاں پہ فلمی میلہ لگا تھا. وہی بات کی فلم دیور بھابھی لگی تھی, لاکھوں میں ایک لگی شمی مارا کی, انتظار لگی, 7 لاکھ لگی, اور توبہ لگی, پھر سلمہ, اور پھر محلیہ. آپ کو اشتہار میں ساری فلموں کے نام نظر آ رہے ہوں گے.
آگے آ جائیں 50 نمبر فلم ہے پلے بوائے. اب یہ جتنی فلمیں میں آپ کو بتاؤں گا یہ عید کی فلمیں ہیں. عید الفطر آئی تھی 3 یا 4 ستمبر کو یا 5 ستمبر کو 1978 میں. تو عید پہ جتنی فلمیں آئی تھی میرے دانست میں یا میرے علم کے مطابق اتنی فلمیں عید پہ کبھی پہلے نہیں آئی. ہم نے 6 تک فلمیں ضرور دیکھی ہوئی ہیں, ہائیسٹ جو تھی 86 میں یا 87 میں, لیکن یہ پہلی فلم تھی پلے بوائے, گلستان سنیما پر آئی. پاکستان کی پہلی فلم جو لندن میں کی رنگینیوں دیکھ کر جہاں آپ لطف اندوز ہوں گے. ندیم بابرا شریف, تالش, ننا, آصف رضا میر, شمی مارا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. شمی مارا اس کی ڈائریکٹر تھیں. اس میں وہ گانا تھا تیرا میرا کوئی نہ آتا ہے ورنہ کون کسی کے پیچھے آتا, یہ تھا. پھر ایک اور اگلی فلم تھی عید الفطر پہ آئی, اسی پیج کے اوپر ہے راجو راکٹ, ناز سنیما اور کیپٹل اگین. کیفی, چکوری, نازلی, اقبال حسن, سائیکا, ننا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. یہ بھی عید الفطر پہ آئی. عید الفطر پہ آنے والی تیسری فلم جو تھی باڈی گارڈ, یہ تھی نشاط اور اوڈین پر آئی. وحید ڈار, یوسف, اس کے ڈائریکٹر تھے یوسف خان, نیلو, نجمہ, مشتاق ریشی, ادیب, افضال احمد اس کی کاسٹ میں شامل تھے. آگے فلم آئی جناب صاحب 53 نمبر فلم, چوتھی فلم جو کہ عید پہ آئی, وہ تھی دو ڈاکو. موتی محل سنیما پر آئی. رحمت علی اس کے ڈائریکٹر تھے. محمد علی, سلطان رائی, آصف خان, بدر منیر, دیبا, سنگیتا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. 54 نمبر فلم آئی, 5ویں فلم عید الفطر کی, وہ تھی جناب صاحب حیدر علی. شبستان سنیما پر آئی. اس کے حیدر علی کے جو تھے مسعود پرویز اس کے ڈائریکٹر تھے. محمد علی, ممتاز, سبیہ خانم, ادیب, تالش اس کی کاسٹ میں شامل تھے. 55 نمبر فلم اور چھٹی فلم عید الفطر کی 1978 کی 55ویں فلم سیتا مریم مارگریٹ, ریالٹو سنیما پر آئی. حسن طارق اس کے ڈائریکٹر تھے. رانی, محمد علی, دیبا, شاہد, کوی, تالش اس کی کاسٹ میں شامل تھے. یہ بھی مشہور فلموں میں سے ایک فلم ہے پاکستان کی جو مشہور فلم ہے. 7ویں فلم جناب صاحب آئی اس عید الفطر پر, اور 56ویں فلم 1978 کی غازی الدین شہید, سنگیت سنیما پر آئی. اس کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر جو تھے حیدر تھے, خود بھی کام کیا انہوں نے. حیدر, نجمہ, آسیہ, نوین اور تالش اور افضال اس کی کاسٹ میں شامل تھے. افضال نے اس میں ویسے بائی دا وے بڑا خطرناک رول کیا تھا. یہ اصلی سٹوری تھی غازی الدین شہید کی جو 1933 میں یا 34 میں 31 کا واقعہ تھا, پھر 33-34 میں شاید سزائے موت ہوئی تھی. آگے آ جائیں جناب 8ویں فلم ہے جناب, دیکھیں 8ویں ہے نا, پلے بوائے 1, راجو راکٹ 2, باڈی گارڈ 3, دو ڈاکو 4, حیدر علی 5, سیتا مریم 6, غازی الدین شہید 7, اور 8ویں فلم ہے عید الفطر پہ آنے والی عبرت. روز سنیما تھا, حیدر چودھری کی فلم تھی. سلطان رئی, آسیہ, نازلی, عشرت چودھری, بہار اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور 9ویں فلم جو تھی اور 1978 میں آنے والی 58 نمبر فلم اکبر امر انتھونی, اس کے بھی ڈائریکٹر حیدر چودھری تھے. اوپر عبرت ابھی آپ کو بتائیے حیدر چودھری تھے. دیکھیں حیدر چودھری صاحب بھی ایک مشین تھے پنجابی فلمیں بنانے کے حوالے سے. وہ فیکٹری تھے جس طرح اردو فلموں میں شبا قرانی صاحب چھائے ہوئے تھے, تو وہ فلمیں بنا کے دیتے جاتے تھے اور بڑی اسپیڈ پہ فلم بناتے تھے. تو اکبر امر انتھونی ویسے بائی دا وے پہلے امیتابھ بچن کی آئی تھی وہاں پہ, تو وہاں پہ بھی رشی کپور تھے اور ونود کھنہ تھے امیتابھ کے ساتھ. یہاں پہ اکبر امر انتھونی جو سکھ تھے وہ اقبال حسن بنے تھے, مسلمان آصف خان بنے تھے, اور مشتاق ریشی صاحب جو تھے وہ کرسچن بنے تھے. اس فلم کو میں آصف خان اور نجمہ اور اقبال حسن جس نے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ شامل تھے. ناظرین یہ 1978 کی فلمیں ہیں. جن لوگوں نے 1978 میں رہنا ہے 1978 میں رہیں, تو جنہوں نے واپس 2022 میں آنا ہے آ جائیں. کافی پیچھے جا چکے ہیں, ابھی والے کام دھندے بھی کرنے ہوتے ہیں, اب موجودہ زمانہ بھی دیکھنا ہوتا ہے, تو حال میں بھی جینا ہوتا ہے. واپس آ جائیں. ابھی تک کے لیے اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.